دوستو آپ اپنا رحمت کی برسات چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہم آپ کے لیے روزانہ اچھی ویڈیوز مصطفیٰ جان رحمت حتیم کعبہ میں نماز پڑھ رہے ہیں، پیچھے سے ظالم ابو جہل آتا ہے اور آپ کی ذات پر اونٹ کی اوجھڑی ڈال دیتا ہے۔ صفا مروہ کی چوٹی پر پیغمبر نماز پڑھ رہا ہے، پیچھے سے ابو جہل آتا ہے، آپ کی ذات پر ڈنڈے برسانے شروع کر دیتا ہے۔ آخر کار راہوں میں کانٹے بچھائے گئے، برداشت کیا گیا تم امتیوں کے لیے، ڈنڈے کھائے گئے تم امتیوں کے لیے، پتھر کھائے گئے تم امتیوں کے لیے۔ نبی پاک اسلام کی دعوت دینے کے لیے مکہ سے جاتے ہیں طائف شہر، طائف کے لوگوں سے کہتے ہیں اے طائف والو تم بت پرستیوں کو چھوڑ دو، اے خدا کے آگے جھک جاؤ۔ خدا وہ نہیں جسے تم مانتے ہو، خدا وہ ہے جس نے زمین کو پیدا کیا ہے، خدا وہ ہے جس نے آسمان کو پیدا کیا ہے، خدا وہ ہے جس نے درختوں کو پیدا کیا ہے، خدا وہ ہے جس نے پانی کو پیدا کیا ہے، خدا وہ ہے جس نے سورج کو پیدا کیا ہے، خدا وہ ہے جس نے چاند کو پیدا کیا ہے، خدا وہ ہے جس نے کائنات کی ہر شے کو پیدا کیا ہے، اور کسی نے خدا کو پیدا نہ کیا۔ کائنات کی ہر شے خدا نے پیدا کی ہے، اس خدا کے آگے جھک جاؤ، اس خدا کے آگے جھک جاؤ۔ اللہ اکبر، یہ کلمات طائف والوں سے کہے تھے تو طائف کے سرداروں نے آپ کی دعوت کو قبول نہ کیا تھا، بلکہ اپنے بدماش بیٹے، اپنے اوباش بیٹے، اپنے گنڈے بیٹے مصطفیٰ کے پیچھے چھوڑ دیتے ہیں اور ہاتھوں میں ڈنڈے دے دیتے ہیں، ہاتھوں میں پتھر دیتے ہیں، ہاتھوں میں کنکر دے دیتے ہیں۔ مصطفیٰ آگے ہیں، پیچھے ظالم کوئی پتھر مارتا ہے، کوئی ڈنڈے مارتا ہے، کوئی کچھ مارتا ہے تو کوئی کچھ مارتا ہے۔ وہ تاریخ پڑھ کے دیکھ لو، جب طائف کے میدان میں مصطفیٰ جان رحمت اس اسلام کو لے کر کے گئے تھے اور اس کی راہ میں آپ نے ڈنڈے سہے تھے، پتھر سہے تھے، گالیاں سہی تھی، جب پیچھے سے لوگوں نے اتنا مارا کہ آپ لہو لہان ہو گئے۔ آپ جو جوتی شریف پہن رہے تھے ان جوتیوں میں خون بھر گیا، اور جب خون بھر گیا تو ایک ظالم آیا، نوکیلا پتھر اٹھایا، اس نے مصطفیٰ کے قدم پاک پر وہ پتھر مارا۔ اللہ کی قسم تصور تو کرو مصطفیٰ نے تم تک یہ دین کیسے پہنچایا ہے اور تمہاری کیا خیر خواہی کی ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت کے جب قدم نازنی پر وہ پتھر پڑتا ہے تو خون کا فوارہ اچھلتا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت کے چہرے پاک پر اس کی چیٹیں پڑتی ہیں، اللہ کا فرشتہ حاضر ہو جاتا ہے۔ یا رسول اللہ حکم فرمائے، مجھے خدا نے طاقت دی ہے کہ میں ان پہاڑوں کو اٹھا کر ان شہر والوں کے اوپر ڈال دوں اور ان کو چکنا چور کر دوں۔ تو میرا نبی، تمہارا نبی، کائنات کا رحمت للعالمین نبی کہتا ہے اے فرشتے تجھے جو طاقت دی گئی ہے وہ مجھ محمد کا صدقہ ہے۔ تجھے جو طاقت دی گئی ہے وہ مجھ محمد کا صدقہ ہے۔ ارے وہ طاقتیں تو میری تھی، میں چاہوں تو چاند کے دو ٹکڑے کر دوں، میں چاہوں تو سورج کو پلٹا کے اثر پہ لے آؤں، میں چاہوں تو آنکھوں کو بینا کر دوں، میں جو چاہوں کر سکتا ہوں۔ عرض کرتا ہے فرشتہ یا رسول اللہ اتنے ظلم پر، اتنے تشدد پر، اتنی زیادتیوں پر آپ ان کے لیے بد دعا کیوں نہیں کر دیتے؟ تو میرا رحمت والا نبی کہتا ہے اللہ کی قسم کیا تم نے قرآن کی اس آیت پر غور نہ دیا؟ میرا رب فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اے اللہ کے فرشتے، اللہ کی قسم میں دنیا والوں کے لیے زحمت بن کر نہیں رحمت بن کر کے آیا ہوں، رحمت بن کر کے آیا ہوں۔ یہ لوگ جو مجھے گالی دیتے ہیں، جو ڈنڈے مارتے ہیں، جو خون بہاتے ہیں، اگر یہ میرا کلمہ نہیں پڑھیں گے تو مجھے دیکھتا ہے، مجھے نظر آتا ہے، اگر یہ کلمہ نہیں پڑھیں گے تو ان کی اولادیں میرا کلمہ پڑھتے نظر آئیں گی، ان کی نسلیں میرا کلمہ پڑھیں گی۔ تاریخ اٹھا لو، اللہ کی قسم شہر طائف کے اس سفر کے بعد جب مصطفیٰ اس شہر پر دوبارہ گئے تھے تو پورے شہر میں ایک بھی غیر مسلم نہیں، ہر ایک
نبی کا دیوانہ نظر آتا تھا، ہر ایک نبی کا پروانہ نظر آتا تھا۔ اب بتاؤ اس محمد الرسول اللہ نے کہاں تمہاری پروانہ کی اور کہاں تمہیں یاد نہ کیا؟ اور تم کہاں نبی کو یاد کرتے جی اجی تمہاری شادیاں تو دیکھو، تمہارے شب و روز تو دیکھو، تمہارے سونے جاگنے اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے تو دیکھو، تمہارے لباس تمہارے چہرے تو دیکھو، کدھر سے لگتا ہے کہ تم مسلمان ہو؟ تمہاری شادیاں اگر ہوں تو شادیوں سے پہلے تمہارے یہاں شادی والا خرچ ہو جاتا ہے، منگنی کے نام پہ تم لوٹ مار کرے پڑے ہو۔ اگر کوئی کسی جوان بیٹے کے باپ سے کہہ دے اجی ٹھیکیدار صاحب، خان صاحب، پردھان صاحب، بیٹا جوان ہو گیا ہے، بتاؤ کچھ رشتے کا ارادہ ہے کہ نہیں؟ ہاں رشتے کا تو ارادہ ہے مگر ابھی کوئی ٹھیک ٹھاک سا رشتہ نہیں آ رہا ہے۔ مطلب کیا کوئی دیندار نہیں مل رہا، کیا کوئی پرہیزگار نہیں ملا؟ نہیں، وہ تو بس سب باتیں مل رہی ہیں مگر وہ ہماری پوزیشن کا نہیں۔ اجی کیا ہے تمہاری پوزیشن بتاؤ تو صحیح، تم کون سا منو سلوا کھاتے ہو وہ نہیں کھاتا؟ جی تمہارے لیے کون سے جنت کے خوان اتر رہے جو اس کے لیے نہیں اتر رہے؟ تم کون سے لیٹرین پیشاب نہیں کرتے وہ جو نہیں کرتا؟ تمہارے پیٹ میں کون سی گندگی نہیں ہے جو اس کے میں گندگی ہے؟ اجی انسان کے انسان سے تقابل کے فرق کو تو اللہ کے نبی نے مٹا کے رکھ دیا۔ سب انسان برابر ہیں، کوئی تیلی نہیں، کوئی پڑھائی نہیں، کوئی ترک پاشا نہیں، کوئی خان نہیں، کوئی پٹھان نہیں۔ انما المؤمنون اخوہ، جو مومن ہے وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ جی سبحان اللہ، بے شک۔ تمہارا نام کوئی پٹھان نہیں، خان نہیں، سید نہیں، کوئی پیر زادہ نہیں، کوئی مغل زادہ نہیں۔ وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، تمہارا نام تو خدا نے مسلمان رکھا ہے۔ اجی تم کون سی برابری کی بات کرتے ہو؟ ہاں وہ ذرا ادھر ہرتا لے کے آئے تھے صاحب، ایک رشتہ لے کے کہہ رہے تھے بلیرو دے دیں گے، میں نے تو دو ٹوک کہہ دیا کہ صاحب ہماری کوئی مانگ نہیں ہے، جو بھی دو گے اپنی لونڈیا کو ہی دو گے۔ جی جب تجھے ضرورت نہیں تھی تو اس سے ذکر کیوں کر رہا ہے؟ ارے بلیرو پہ تیری ضرورت پوری ہوئی نہیں ہے، تو چاہ رہا مجھے فورچونر ملے۔ جی صحیح بات۔ شادیوں کے کھانے تو دیکھو تمہارے، جیسے گھوڑے اور گدھے اور بیل چوپائے کھاتے ہیں نا، ایسے کھاتے ہیں ہم اور شادیوں میں۔ ایک ہی ہاتھ میں پلیٹ، اس میں روٹی اور اس میں بوٹی چچور لیا۔ جی بتا دو کدھر سے تم مسلمان ہو؟ جی بے شک۔ کمال ہی ہوگا۔ ان کی میتیں تو دیکھو، میت میں ادھر جنازہ، اس کی ماں، اس کی بہن، اس کی بیوی روتے 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 بے حال ہے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کوئی اڑوسی پڑوسی خاندانی گھریلو آدمی اپنے یہاں ان چند لوگوں کے لیے کھانا وانا بنواتا اور بعد دفن کے بہلا کے پھسلا کے انہیں کھلاتا۔ دیکھا یہ جاتا ہے کہ جو بیٹیاں، جو مائیں، جو بھائی بہن اپنے مرنے والے کے لیے تڑپ تڑپ بلک بلک کے جان دے رہے تھے، دفن کے بعد وہی تمہیں کھانا کھلاتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہی تم سے کہتے ہیں تھوڑی سی کھا لو، تھوڑی سی چکھ لو۔ یار معاشرہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا؟ تیجے میں بیٹا باپ کا تیجا نہیں پڑھ رہا، کلمہ نہیں پڑھ رہا، قرآن نہیں پڑھ رہا، لگا پڑا بریانیوں کے دیگوں میں اور چھکوا رہا ادھر ایندھن پہ ایندھن۔ ارے نا نمک کم نہ رہ جائے، چاول چھوٹے نہ رہ جائیں، تیل کم نہیں رہ جائے، مزہ کم نہیں رہ جائے، بوٹیاں کم نہیں رہ جائیں۔ ارے ظالم ہو گئے تم ظالم۔ اللہ کی قسم علماء فرماتے ہیں موت پر پکنے والے کھانے کو کھانے والے کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ مردے کا مطلب کیا سمجھے تم؟ کہ تم مر گئے؟ مردے کا مطلب یہی ہے کہ تم اب حق تسلیم نہیں کرو گے، تمہارے دل پر اچھی بات اثر نہیں کرے گی۔ مردے کا مطلب یہ ہوتا، تم نے نہ شادیوں میں سنتوں کو لحاظ رکھا،
نہ موتوں میں لحاظ رکھا، نہ پیدائشوں میں لحاظ رکھا۔ آہا، بیٹے پہ بیٹے، بیٹے پہ بیٹے پیدا ہو رہے ہیں، دادی کے ناز و نخرے بھی بڑھتے جا رہے ہیں۔ وہ دادا کی لٹھیا اور ایک فٹ لمبی ہو گئی، اور جہاں ایک پوتی پیدا ہو گئی، ایسے جیسے اس کی کمر ٹوٹنے کو ہے، ایسے جیسے اس کی چاند نکلنے کو ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں، ارے او بیٹیوں کو منحوس سمجھنے والوں، اور بیٹی والی ماؤں کو منحوس سمجھنے والوں، اور بیٹے والوں کو برا کہنے والوں، ان تمام کو برا کہنے سے پہلے دیکھ لیا کرو کہ میں محمد بھی تو بیٹیوں والا ہوں، واہ واہ، میں بھی تو بیٹیوں والا ہوں۔ آخر کار کہاں ہم نے اپنے نبی کو فراموش نہیں کیا؟ اور کوئی ایک مقام تو دکھا دو جہاں نبی نے تمہیں فراموش کیا۔ جی جنگ بدر میں تلوار اٹھائی تمہاری خاطر، جنگ خندق میں خندقیں کھودی تمہاری خاطر، جنگ احد لڑی تمہاری خاطر، تلوار اٹھائی تمہاری خاطر، فاتح کیے تمہاری خاطر، خون بہایا تمہاری خاطر، لمبے لمبے سجدے کیے تمہاری خاطر۔ اور میرے نبی سے کسی نے عرض کی تھی، یا رسول اللہ، دنیا میں جب جی چاہتا ہے آپ کو آ کے دیکھ لیتے، دل کو تسلی مل جاتی ہے، یا رسول اللہ، قیامت کے دن ہم تمہیں تلاش کرنا چاہیں تو آپ ہمیں کہاں ملیں گے؟ اللہ اکبر، کہہ دے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے نبی نے قیامت کا منظر بیان کیا، بروز محشر کی حالانکیاں بیان کی۔ میرے نبی فرماتے ہیں قیامت کا دن 50,000 برس کا دن ہوگا، زمین تانبے کی اور سر پر سورج منڈلا رہا ہوگا، جو سورج آج تم سے 15 کروڑ میل دور ہے اور پشت کی طرف سے ہے، اس دن وہ تمہاری طرف چہرے سے ہوگا اور تمہارے سر سے سبا نیزے کے اوپر ہوگا۔ میرے نبی فرماتے ہیں نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا نہ ہوگا، اور پسینہ اتنا بدبودار اتنا بدبودار کہ لوگ اسے پی بھی رہے ہوں گے، اس میں نہا بھی رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر، کسی کے پسینہ گھٹنوں تک، تو کسی کے ٹخنوں تک، تو کسی کے رانوں تک، تو کسی کے ناف تک، تو کسی کے سینے تک، تو کسی کے شانوں تک، تو کوئی اس پسینے میں بدبودار پسینے میں ڈبکیاں لگا رہا ہوگا، کوئی کسی کا پرسانے حال نہ ہوگا جب تک خدا نہ چاہے گا۔ اگر وہاں سب سے پہلے حکم ہوگا تمہارے نبی مجھ محمد کو حکم ہوگا۔ اللہ میرے نبی فرماتے ہیں اے میرے دیوانوں مستانوں پروانوں، اس قیامت خیز منظر میں اگر تم مجھے تلاش کرنا چاہو تو میرے ملنے کی 3 جگہ ہیں۔ کہہ دے سبحان اللہ، مجھے تلاش کرنے کے 3 مقام ہیں۔ یا رسول اللہ وہ 3 مقامات کہاں کون سے ہیں؟ تو میرے نبی نے فرمایا پہلا مقام میزان عمل ہوگا۔ میزان کہتے ہیں ترازو کو، عمل کہتے ہیں آپ کے کام کو، یعنی کہ وہ ترازو جس میں آپ کے کام تل رہے ہوں گے، اچھائیاں اور برائیاں، نیکیاں اور بدیاں تولی جا رہی ہوں گی۔ میرے نبی فرماتے ہیں میں وہاں اپنی امت کی رہنمائی فرما رہا ہوں گا، جس امتی کے گناہ زیادہ اور نیکیاں کم ہوں گی میں اس کی نیکیاں بڑھوا رہا ہوں گا اور جنت کے پروانے دلوا رہا ہوں گا۔ اللہ اکبر، میرے نبی فرماتے ہیں مجھے وہاں اتنا بھی فائدہ اپنے امتیوں کو پہنچانا ہوگا کہ اگر کسی نے مجھ پر ایک دفعہ درود پڑھا ہوگا تو میں اس درود کے پرچے کو اس کی نیکیوں کے پلے میں رکھ دوں گا، جس کی برکت سے اس کی نیکیاں بڑھ جائیں گی اور بدیاں ختم ہو جائیں گی۔ میں وہاں لوگوں کی رہنمائی کر رہا ہوں گا۔ میرے نبی سے عرض کیا یا رسول اللہ وہ دوسرا مقام کون سا ہے جہاں قیامت کے دن آپ کو تلاش کریں؟ تو میرے نبی نے فرمایا وہ دوسرا مقام حوض کوثر ہے۔ یا رسول اللہ حوض کوثر سے مراد کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا وہ ایک تالاب یا نہر ہوگی جس میں ایسا شربت ایسی شراب بہ رہی ہوگی کہ جس کو پینے کے بعد قیامت کی گرمی بھی کام نہ کرے گی، بلکہ وہ ایسا شراب ہو جائے گا، ایسا پر لطف ہو جائے گا، پھر اسے کسی پانی کی ضرورت نہ ہوگی، اس کی گرمی دور کر دی جائے گی۔ میں اپنی روتی پلکتی تڑپتی پل پلاتی امت کو پانی پلا پلا کے حوض کوثر سے سیراب کر رہا ہوں گا اور ان کی پریشانی کو دور کر رہا ہوں گا۔ یا رسول اللہ وہ تیسرا مقام جہاں آپ ملیں گے تو میرے نبی نے فرمایا وہ پل صراط کا مقام ہے۔
یا رسول اللہ یہ پل صراط کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا یہ جہنم کے اوپر ایک پل ہے یا رسول اللہ، اس کی حالت تو حیت کیا ہوگی؟ میرے نبی نے فرمایا اس کی باریکی بال سے زیادہ، اس کی تیزی تلوار سے زیادہ ہوگی، لوگ اس پر سے گزر رہے ہوں گے یا رسول اللہ، کیا لوگ اس پر سے گزر پا رہے ہوں گے؟ میرے نبی نے فرمایا ہاں ہاں، جیسے جس کے عمل ہوں گے وہ اس پر سے گزر کر رہا ہوگا، کوئی چہل قدمی کی طرح گزر رہا ہوگا، کوئی دوڑنے کی طرح گزر رہا ہوگا، کوئی گھوڑے کی رفتار سے گزر رہا ہوگا، تو کوئی بجلی کے مودنے جیسی گزر رہا ہوگا یا رسول اللہ، کیا اس پر سے سب گزر رہے ہوں گے؟ تو میرے نبی نے فرمایا جو میرا گستاخ ہوگا، جو میرا دشمن ہوگا، وہ اس تلوار جیسے پل سے کٹ کے جہنم میں گر رہا ہوگا، اور میرے دیوانے اس سے گزر رہے ہوں گے یا رسول اللہ، آپ کا وہاں کیا کام ہوگا؟ تو میرے نبی فرماتے ہیں میں پل صراط کے سرہانے، میں پل صراط کے ایک کنارے کھڑا ہوں گا، میرے برابر میں ملائکہ کے سردار جبریل امین کھڑے ہوں گے، میرے ہاتھ اٹھے ہوں گے، ان کے بھی ہاتھ اٹھے ہوں گے، میں دعا کر رہا ہوں گا یا رب سلم امتی، یا رب سلم امتی، اے میرے پروردگار میری گناہگار امت کو پل صراط سے آسانی سے گزار دے، میں دعا کر رہا ہوں گا، جبریل آمین کہہ رہے ہوں گے، اعلیٰ حضرت کی نگاہ پہنچتی ہے، تب اٹھتے ہیں کہتے ہیں رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ اے لب صلی صدائے محمد، لاؤ دنیا میں کوئی ایسی ذات مجھے دکھا دو جو محمد سے زیادہ تم سے محبت کرتی ہے۔ جی جی بے شک، ایک ذات دکھا دو جی جو جی نبی سے زیادہ تم سے محبت کرتی ہو۔ اللہ کی قسم اس نبی سے محبت کرو، جی اس نبی سے پیار، جی جی اس نبی کے نقش قدم پہ چلو، اس نبی کے فرمان کو مانو، اس نبی کے ہو جاؤ۔ جب تمہارا جنازہ دنیا سے اٹھے تو تمہارے جنازے کو دیکھ کر لوگ یہ نہ کہیں کہ دیکھو 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 یہ پردھان جی، ٹھیکیدار جی، منتری صاحب اور فلاں بن فلاں کا جنازہ جاتا ہے، بلکہ جنازے کو دیکھ کر بے باک لوگ کیا اٹھے، ارے دیکھو دیکھو یہ کسی دنیا دار کا نہیں، یہ تو نبی کے وفادار کا جنازہ جاتا ہے، نبی کے عاشق کا جنازہ جاتا ہے، نبی کے جانثار کا جنازہ جاتا ہے۔ تمہارا جنازہ یہ کیا ہو، انہیں مانا انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد ہم دنیا سے مسلمان گئے، نبی دنیا میں آئے دنیا کو رونق مل گئی، نبی دنیا میں آئے دنیا کو ترقی مل گئی، نبی دنیا میں آئے نبی کو بہاریں مل گئی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر حضرت آمنہ کے شکم سے 12 ربیع النور کو دن جاتا دن آتا تھا، رات جاتی تھی، صبح صادق کا سہانا وقت تھا۔ حضرت آمنہ کہتی ہے میرے گھر اللہ کے فرشتوں کا ایک وفد اترا، میں نے دیکھا اس کے امیر جبریل امین ہیں، ان کے ہاتھ میں 3 جھنڈے ہیں، ایک جھنڈا انہوں نے بیت المقدس پہ نصب کیا، ایک جھنڈا انہوں نے کعبے کی چھت پہ نصب کیا، ایک جھنڈا انہوں نے میرے گھر کے صحن میں لگا دیا۔ دوسری روایت یہ ہے حضرت آمنہ کہتی ہیں ان کے ہاتھ میں 3 جھنڈے تھے، ایک جھنڈا مشرق میں لگایا، ایک جھنڈا مغرب میں لگایا، اور ایک جھنڈا کعبے کی چھت پہ لگا دیا۔ گویا آمنہ یوں بتانا چاہتی ہے کہ جبریل آمین جھنڈے اس طرح لگا رہے ہیں کہ دنیا کو بتا رہے ہیں اے دنیا والوں دیکھو یہ جو تشریف لا رہے ہیں ان کی حکمرانی، ان کی حکومت، ان کی سلطنت مشرق میں بھی ہوگی اور مغرب میں بھی ہوگی، یہ دنیا کا شہنشاہ بن کے آ رہے ہیں، دنیا کا داتا اور دنیا کا خواجہ۔ جی جی سبحان اللہ۔